والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواجا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام مشائخ علماء سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات دارالخلافہ اسلام آباد میں آپ پارا ہاکی گراؤنڈ میں جمع ہونے والے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز اجتماع جو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، علماء، خطباء، واعظین، قائدین، مبلغین بہت دیر سے بہت تفصیل سے آپ حضرات سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ عنوان کی مناسبت سے بہت خوبصورت دلائل سے مزین حالات و واقعات کے عین مطابق آپ حضرات کی گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ پالیسی ساز کتاب خوبصورت گفتگو قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد بہنوی صاحب نے انشاءاللہ فرمانی ہے۔ میں نے بھی اور آپ نے بھی انہی کے خطاب کو سننا ہے۔ ان کی آمد سے قبل کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے اور بات جاتے جاتے یہی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ اپنی باتوں کو اپنے پلے باندھ کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ معاشرے میں، ماحول میں، ارد گرد میں، گھر میں، گھرانے میں، خاندان، قوم اور قبیلے میں، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے اور آپ کی رسائی ہے، آپ اس گفتگو کو سنائیں گے۔ تقریریں، واعظ، بیانات تو بہت ہو چکے ہیں، ہم بہت سن چکے ہیں۔ مزید تقریریں کوئی نہ بھی کرے، کیا حق نواز کی تقریر کافی نہیں تھی؟ کیا ایثار کی تقریر کافی نہیں تھی؟ کیا اعظم طارق کا درد، کیا علی شیر حیدری کا علم اور گفتگو کافی نہیں تھا؟ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بس اب عمل کی ضرورت ہے کہ جو ہم سنیں اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس عمل کے پیرائے میں ایسے ڈھا لینا ہے کہ چلتے پھرتے ہم جدھر بھی جائیں اور جدھر سے بھی گزریں، ہر دیکھنے والا اور ہر ہم پر نظر رکھنے والا، ہر ہماری تحقیق کرنے والا، ہر ہماری جستجو کرنے والا، ہر ایک جو ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے اور جس کی نظر نہیں ہے، وہی ہمیں گزرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہے، یہ کوئی اور نہیں، صحابہ والے جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں بھائی؟ کون جا رہے ہیں؟
اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ صحابہ والے ہیں، آپ نے محنت کی، عملی دنیا میں باہر نکلے۔ اب لوگ یہ نہیں کہتے صحابہ والے ہیں، بلکہ اب لوگ کہتے ہیں صحابہ والے ہیں۔ میں نے اسی اسٹیج پر ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا اعظم طارق تم بہت یاد آتے ہو۔ ابھی ہمارے برادران نے اس کو ذکر کیا، مجھے اعظم طارق شہید نے کیا جواب دیا میں وہ بتانے لگا۔ میں نے اسی اسٹیج پہ یہ کہا تھا اعظم طارق تم بہت یاد آتے ہو۔ اعظم طارق نے کیا جواب دیا وہ کہنے لگا ہوں۔ اعظم طارق نے کہا میں اب بھی کھڑا ہوں، میں اب بھی کھڑا ہوں۔ تو میں نے آج کہا اعظم طارق تم کھڑے ہو، اعظم طارق تم کھڑے ہو، ظلم آیا تم کھڑے رہے، جبر آیا تم کھڑے رہے، تشدد آیا تم کھڑے رہے، مخالفت آئی تم کھڑے رہے، لوگوں نے تانے دی آپ کھڑے رہے، لوگوں نے راستہ روکا آپ کھڑے رہے، آپ پر حملہ ہوا آپ زخمی ہوئے مگر آپ کھڑے رہے، آپ کا لہو نکلا مگر آپ کھڑے رہے، طاہر حق نواز کا جنازہ اٹھایا مگر آپ کھڑے رہے، فاروقی شہید کے ساتھ آپ جیل میں رہے مگر آپ کھڑے رہے، دنیا کا دباؤ آپ پر آیا مگر آپ کھڑے رہے، ہتھکڑی آپ نے پہن لی مگر آپ کھڑے رہے، بیڑی آپ نے پہن لی مگر آپ کھڑے رہے، جسم پر 114 زخم آئے اعظم طارق آپ کھڑے رہے، دشمن نے آپ کے زخموں پہ نمک چھڑکا اعظم طارق آپ کھڑے رہے، آپ کے راستے میں کتنی سازشیں ہوئی مگر آپ کھڑے رہے، فاروقی شہید کا جنازہ زخمی حالت میں آپ کو اٹھانا پڑا آپ کھڑے رہے، کئی کارکنوں کے جنازے آپ کو اٹھانے پڑے آپ کھڑے رہے، آپ پارلیمنٹ میں گئے مگر آپ کھڑے رہے، آپ کو لالچ دیا گیا مگر آپ کھڑے رہے، آپ کو خریدنے کی کوشش کی گئی مگر آپ کھڑے رہے، پارلیمنٹ میں آپ کے لیے سازش تیار ہوئی مگر آپ کھڑے رہے، ناموس صحابہ بل کو روکنا چاہا مگر آپ کھڑے رہے، شریعت بل کا بل سامنے آیا آپ نے اسے پیش کیا، مخالفت کر کے کسی نے شرارت بل کہا مگر آپ کھڑے رہے، آپ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا مگر آپ کھڑے رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ جدا ہوئے مگر آپ کھڑے رہے، آپ کے راستے میں سازشوں کے جال بچھائے گئے مگر آپ کھڑے رہے، اعظم طارق راکر لانچر سے آپ پر حملہ ہوا مگر آپ کھڑے رہے، آپ کی گاڑی کو اڑا دیا گیا مگر آپ کھڑے رہے، آپ نے آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھا مگر آپ کھڑے رہے، راستے میں کھڑا مخالف دیکھا مگر آپ کھڑے رہے، اعظم طارق اسمبلی میں جب بھی صحابہ کی عزت کی بات آئی تو آپ کھڑے رہے، امریکہ نے پڑوسی ملک پر حملہ کیا تو آپ کھڑے رہے، ایران کی بدماشیوں کو تصفاق آپ نے کیا مگر آپ کھڑے رہے، ایران سے لوگ آتے رہے، یعنی وہ لشکر آتے رہے، یعنی ان کے نمائندے آتے رہے وار کرنے کے لیے، آپ کو اطلاع دی جاتی رہی فلاں آ گیا مگر آپ کھڑے رہے، موت آپ کے پیچھے گھومتی رہی مگر آپ کھڑے رہے، اعظم طارق آپ کو عزیز الرحمان ہزاروی نے کہا ماں لینے آئی ہے، بات تو آپ سمجھ گئے مگر آپ پھر بھی کھڑے رہے، آپ دارالخلافہ میں داخل ہوئے مگر آپ کھڑے رہے، اعظم طارق آج
پاکستان کے چپے چپے پہ اصحاب رسول کی گستاخ پر FIR ہو رہی ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ گلی کوچوں میں مدرسے سجی ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ گلی گلی میں دفاع صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ کراچی سے کرکٹ تک خون بھی دیا، لہو بھی دیا، سینے بھی چلے ہوئے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ آج جوانس تقریر کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ جب معاویہ گرج رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ اعظم طارق جب تمہارے کوٹوں نے یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کی تھی، دنیا کو پتا چلا تھا. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ پیشانی گرج رہا تھا. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ اشرف رائے کھول رہا تھا. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ راؤ چلے تنل کر دیا. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ تصدق کشمیر پہ کھڑا ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ پاکستان کی دھرتی چپے چپے میں دشمن کا راستہ روکا ہوا ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ اس قطار سے لے کر اس قطار تک، اس فرد سے لے کر اس فرد تک پوری جماعت یکجان ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ ایران کو آج پریشانی ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ لوگ آج بھی صحابہ کی عزت میں دے رہا ہے. اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ آج ہاکی اسٹیڈیم اسلام آباد میں پہلے سے منظم، پہلے سے مضبوط، پہلے سے مضبوط عظیم اجتماع ہو رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے اعظم طارق کون کھڑے ہو؟ اعظم طارق تم بہت یاد آتے ہو. اعظم طارق نے کہا میں کھڑا ہوں. ہم نے تاریخ میں دیکھا اعظم طارق تم کھڑے ہو، تمہارا جذبہ کھڑا ہے، تمہارا ولولہ کھڑا ہے، تمہاری فکر کھڑی ہے، تمہارا انداز کھڑا ہے، تمہارا بیانیہ کھڑا ہے، تمہارا وجود آج بھی دشمن کی نظر میں ہے. وہ آج بھی ہمیں دیکھتے ہیں. کون سی جماعت کہا جاتا ہے اعظم طارق کی جماعت. اعظم طارق واقعی تم نے سچ کہا. تم کھڑے ہو. جب میں نے لدھیانوی کو ڈٹا ہوا دیکھا میں سمجھ گیا واقعی تم کھڑے ہو. کراچی سے خیبر تک صحابہ کے ترانے لگے. میں نے کہا تم کھڑے ہو. مفتی تنویر جناب حافظ نصیر اور عبدالرحمن معاویہ نے پھر میدان سمجھایا. تم کھڑے ہو. قیادت آگے بڑھ رہی ہے. تم کھڑے ہو. مشکل دور سے اس لیڈر نے نکال کر عظیمتوں کے راستے سے گزار کر عظمتوں کے راستے پر ڈال دیا. اعظم طارق تم کھڑے ہو. تم کھڑے رہو گے. تمہارے کھڑے رہتے ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. باطل کے راستے میں ستر سکندری پڑے رہیں گے. ایک گولی نہیں، ایک گولہ نہیں، ہزاروں گولیاں، ہزاروں گولے آئیں گے. ایک کی گولیاں گولے کم پڑ جائیں گے. اعظم طارق میرے جیالوں کے سینے کم نہیں پڑیں گے. پوچھنے والا پوچھے گا کیوں؟ جواب میں کہوں گا اعظم طارق تم کھڑے. دشمنوں، قاتلوں، گولی چلانے والوں، لہو بہانے والوں، ظلم دینے والوں، تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ جسے تم نے مارا وہ آج بھی کھڑا ہے. تم کہاں ہو؟ جسے تم نے مارا وہ آج بھی کھڑا ہے. تم نے اسلام آباد کی سرزمین پہ اسے مارا تھا. آج اسلام آباد کی سرزمین پہ کھڑے ہیں. روکو نہیں دے، روکو نہیں دے. ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالو گا، ان کی زبانیں بند کرو گا. تم نے سمجھا تھا قافلہ رک جائے گا. تمہیں نہیں پتا تم نے جسے مارا ہے وہ آج بھی کھڑا ہے. اور اگلی بات، عثمانی تم آج بھی ڈٹے ہو. تم آج بھی ڈٹے ہوئے ہو. پوتا آیا پوتا
उसका बेटा उस्मान की सूरत में आज भी डटा हुआ है, पोता डटा हुआ है, खानदान डटे हुए, दोस्त डटे हुए, रफीक डटे हुए, भाई डटा हुआ है, घराना डटा हुआ है, घर डटा हुआ है, मेहनत डटी हुई है, बात डटी हुई है, बयानिया डटा हुआ है, मकाम डटा हुआ है। आज भी इस्लामाबाद के करीब पूछो में नहीं, शहर हाथी ग्राउंड में नहीं, कराची से गिरने तक साहबा के दुश्मन के खिलाफ जब भी आवाज लगती है, पूछने वाला पूछता है क्या हुआ, मैं जवाब दे देता हूँ उस्मानी डटा हुआ है। उस्मानी बहुत तकलीफें आई तुम पर, बहुत मुश्किलात आई तुम पर, अपना बड़ों के ताने तुमने से, मुखालफतें तुमने बर्दाश्त की, लोगों ने बातें तुम्हारे खिलाफ की, साजो सामान तुमने कुछ नहीं दिया, सहूलत तुमने कुछ नहीं दी, आरज़ू कभी तुमने कुछ नहीं की, ख्वाहिश कभी आपने नहीं की, गाड़ी का मुतालबा आपने नहीं किया, जर्नल कभी आपने नहीं रखे। हक बात जब भी आई, जिस वक्त भी आई, जिसके खिलाफ भी आई, फौरन कर दी। मौलाना उस्मानी आपकी हक गोई खत्म नहीं हुई है, आज भी आप डटे हुए हो, आपकी आवाज आप भी लगी है। इंशाअल्लाह क़यामत तक दुश्मन साहबा के खिलाफ उस्मानी की आवाज लगी थी, लगी है और लगती रहेगी। पूछने वाला पूछेगा क्यों, मैंने जवाब में कहा उस्मान आज भी, उस्मानी आज भी डटा हुआ है, आइंदा भी डटा रहेगा। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, हमारे इश्तिहार में दो नाम है, एक का नाम है शोहदा इस्लाम और एक का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान। कोई खतीब, जब से मैं स्टेज पर बैठा हूं, कोई खतीब ऐसा नहीं आया जिसने इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात न की हो, ऐसा कोई नहीं आया। हर खतीब ने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के बकात की बात की, सिर्फ बात नहीं की, पाकिस्तान के दुश्मन की बात की, ऐसे दुश्मन की बात भी की जिस दुश्मन की बात कोई और कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ इस स्टेज से होती है जहां आजम तारिक खड़ा है और जहां उस्मानी डटा है, वही बात हो सकती है। पाकिस्तान की बात हर फर्द ने की और मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं उनसे मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ, मैं इदारों से मुखातिब होना चाहता हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ कुव्वतों से मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं उन्हें एक बात याद कराना चाहता हूँ, वादा कराना चाहता हूँ। वो बात क्या याद कराना चाहता हूँ, सभी कहते हैं हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, सभी कहते हैं हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, पुरअमन पाकिस्तान चाहते हैं। भाई जब घर महफूज हो तो हर कोई अमन की बात करता है, जब औलाद महफूज हो तो हर कोई अमन की बात करता है, जब जमात महफूज हो तो हर कोई अमन की बात करता है, जब कारकुन महफूज हो तो सब अमन की बात करते हैं। पता तो तब चलता है जब जख्म लगता है, पता तो तब चलता है जब दुख आता है, पता तो तब चलता है जब परेशानी आती है, पता तो तब चलता है जब मुसीबत पड़ती है, तब पता चलता है सबर कौन कर रहा है। ज़बानी कामों में तो सबर करने वाले बहुत हैं, मगर पता उस वक्त चलेगा जब अमली तौर पे कोई सबर की बात करेगा। मैं पूछना चाहूंगा पीपल पार्टी से, जब बेनजीर का वाक़या हुआ था, तुमने पाकिस्तान का कितना इस्तेहकाम बरकरार रखा था? कौन सा रेलवे स्टेशन नहीं चला था? कौन से एयरपोर्ट को आग नहीं लगी थी? कहाँ बदमनी नहीं हुई थी? कौन से लोग बंद नहीं हुए थे? मियां साहब जब आपको बाजार थे आसमान से हटाया था, कौन सा चौक था जिसमें तुम खड़े नहीं हुए थे? तुमने मामला नहीं मचाया था, तुमने एहतजाज नहीं किया था, पता की बात तुम्हें याद नहीं थी। हर बात की बात करना चाहता हूँ, आओ मेरी तरफ। मैंने मिसाल के तौर पे मुल्क की दो बड़ी पार्टियों की बात की है, आओ मेरी तरफ। मैंने अग्रवाल को दिया है, ईसान को दिया है, मुख्तार को दिया है, शहरवान को दिया है, आजम तारिक को दिया है, अली शेर हैदरी को दिया है, शोएब नदीम को दिया है, अब्दुल गफूर नदीम को दिया है, मसूद रहमान उस्मानी को दिया है। आप कहेंगे पुरानी बात है, मैंने कल कराची में पीरज़ादा अहमद शाह को दिया है, अबू बकर को दिया है, अनस को दिया है, अब्दुल रहमान को दिया है, इलियास खत्री को, सलीम फतेह को दिया है, और एक बकार को आज भी जख्मी नहीं हूँ, एक फजल खानी, एक और जख्मी को अस्पताल में रखा हुआ है। हमने खून दिया
دیا ہے، زخم دیے ہیں، دنیا کا دکھ برداشت ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے کہا ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں وطن سے محبت ہے، ہمیں شہر سے محبت ہے. ہم نے پتھر نہیں اٹھایا، ہم نے گالی نہیں دی، ہم نے روڈ پر آگ نہیں کیا، ہم نے آگ نہیں لگائی، ہم نے اداروں پر بھاوا نہیں کھولا. اور اداروں کے لوگوں یہ لاشیں ہم نے اٹھائے، کچھ وہ لاشیں بھی اٹھائے جو گلیوں میں تھے، کچھ وہ بھی اٹھائے جو پیڑیوں میں تھے. سامنے نظر آ رہا تھا مارا کس نے؟ ہم جنازے لے گئے، ہم نے جنازہ پڑھایا. ہم نے یہ سب سہ کر پاکستان مرد آباد نہیں کہا، پہلے گڈی کے پیچھے وردی نہیں کہا، پاکستان کا پاسپورٹ نہیں پھینکا، پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں پھینکا. یہ ظلم سہ کر، خون دے کر، قربانیاں دے کر پھر اس اجتماع میں پھر اس جنازے میں نعرہ لگا پاکستان زندہ باد، پھر نعرہ لگا پاکستان زندہ باد. آج نعرہ لگ رہا ہے پاکستان زندہ باد. لوگ انسٹاگرام میں پاکستان کی محبت پاکستان کی بات زبانی کرتے ہیں، دعوے میں کرتے ہیں. میں نے اپنی قائد کی قیادت میں شفاعت عملی دنیا میں کی ہے. جنازہ اٹھا کر بھی پاکستان زندہ باد کا، پائید آباد کا، ریاست کی بات کی، اداروں کی بات کی، ملک کی بات کی. ہم سے زیادہ شاید اس ملک میں کسی پر زیادتیاں نہ ہوئی ہو، کسی پر اتنا ظلم نہ ہوا ہو. پاکستان کا ایسا کوئی ظلم نہیں ہے جو صحابہ کہنے والوں کو نہ دیا گیا ہو. کسی کا باپ لاپتا ہے تو کسی کا بھائی لاپتا ہے تو کسی کا چچا لاپتا ہے تو کسی کا بھتیجا لاپتا ہے. میرے پاس وہ لوگ بھی ہیں شفیق الرحمان کی صورت میں جس کے لاپتا ہونے کے بعد اس کی ماں مر گئی، اس کا باپ مر گیا، اس کے گھر میں بحران مچ گیا. اس کی درخواست دینے والا ابو بکر شہید اس کو ابھی تک چھوڑا نہیں گیا. 10 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی کو 8 سال کا عرصہ گزر گیا، 15 سال کا عرصہ گزر گیا. اس سے اقتداران پاکستان، ریاست داران پاکستان میری بات کو کسی اور نظریے سے نہ سمجھیے گا، میرا درد سمجھیے گا. ہمیں پتہ ہے وہ کہاں ہے، تمہیں بھی پتہ ہے وہ کہاں ہے. اس جگہ پر تم بھی جانتے ہو، آپ بھی جانتے. بتاؤ اس سب کے باوجود کبھی ہم نے ریاست مرد آباد کہا ہو، وردی کی دہشت گردی کے پیچھے وردی کہا ہو، فوج کو برا کہا ہو، فوج کے لیے لفظ استعمال کیا ہو. ہم نے اس کے باوجود جب موقع آیا، میدان میں نکلنے کا آیا، انڈیا نے حملہ کیا، حملہ کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی. اگر سرحدوں کی حفاظت کے لیے میری فوج گئی تھی، اگر ہماری حدود میں میری فوج کے فضائی زراعت کا طیاروں نے جناب دنیا کو سبق سکھایا تھا، تو پاکستان کے چوکوں پہ، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، قصبوں میں، علاقوں میں، خطوں میں پاکستان زندہ باد، فوج زندہ باد کے نعرے انہوں نے لگائے تھے، ان کے کہنے پر لگائے تھے، ہر چوک چوراہے پر لگائے تھے، کھڑے ہو کر لگائے تھے. دنیا کو محسوس کی تھی، ہم نے کی تھی. کہاں ہے تھا وہ طبقہ، کہاں تھا وہ طبقہ جس نے مراد لی تھی دنیا کو محسوس میں؟ کہاں کھڑا تھا تمہارے ساتھ؟ اس کے نفس تو بتاؤ، جملے تو بتاؤ، کوئی ایک گستاخ صحابہ بتاؤ جس نے پاکستان کے لیے میدان میں آ کر بات کی ہو. ایک بھی نہیں آیا تھا، ایک بھی نہیں بولا. بات افغانستان کی آئی، بات سے تنظیم کی آئی، وہاں سے ہم لوگ کی آئی. تم نے کہا وہاں بیٹھے لوگ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے. ہم نے تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی زمین استعمال ہوگی، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں کھڑے ہوں گے؟ ملک میرا ہے، وطن میرا ہے، بنایا میرے ابا اجداد نے، میرے بزرگوں نے اپنایا ہے. اس کے جھنڈے شبیر احمد عثمانی لے رہے ہیں، زمان احمد عثمانی لے رہے ہیں. یہ عثمانیوں کا پاکستان ہے، یہ فاروقیوں کا پاکستان ہے، یہ صدیقیوں کا پاکستان ہے، یہ علمیوں کا پاکستان ہے، مومنوں کا پاکستان ہے، مسلمانوں کا پاکستان ہے، صحابہ کے جانے والوں کا پاکستان ہے، مدینہ سے محبت کرنے والوں کا پاکستان ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کا پاکستان ہے. یہ مسجد کی طرح ہے، یہ مقدس ہے، یہ ہمارے گھر کی طرح ہے. اس کی حفاظت ہم پر لازم ہے. اس لیے دکھ سہ کر، سوچ سہ کر، پریشانیاں سہ کر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. کہاں تھے وہ لوگ؟ کہاں ہے وہ بولے؟ وہ آج بھی نہیں بولے، آج بھی بولے، ہم بھی بولے. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا چھٹا ہوا سوال اپنے پاس ضرور نوٹ
تم خوش ہو، میں تم میں سے ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں نظریے بہت ہوئے، بیانیے بہت ہوئے، آنکھیں ارادہ رکھتی ہوئے. اگر کوئی افغانستان سے بیٹھ کر پی ٹی پی کی صورت میں پاکستان پر حملہ کرے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور کوئی ایران میں بیٹھ کر زینبیون کی صورت میں فاطمیون کی صورت میں وہاں سے انہیں گائیڈ کیا جائے، وہاں اس کے لیے بندوبست کیا جائے، وہاں سے انہیں بھیجا جائے، وہاں سے پیسہ خرچہ کیا جائے. میرا ڈرون افغانستان کے پی ٹی پی والوں کو ڈھونڈتا ہے اور ڈھونڈنا چاہیے، مگر سوال ہے ایران میں بیٹھے اس دہشت گرد کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہا، اس کے ٹھکانوں کا کیوں پتہ نہیں کر رہا، زبانوں پر ایران کا نام کیوں نہیں آ رہا، ایران کی بدماشی کو دس دس بار کیوں نہیں کیا جا رہا، کیوں نہیں بتایا جا رہا کل پرچم یاتیو کہاں سے آیا تھا، کیوں نہیں بتایا جا رہا بلوچستان کے اندر پرندیزی کون کر رہا ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا پاکستان میں دہشت گردی کون کر رہا ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا گولی مارنے والا کون ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا اس کے تعلق کہاں سے ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا شہریون کہاں بنی ہے، فاطمیون کہاں بنی ہے، حیدریون کہاں بنی ہے، سپاہی محمد کہاں بنی ہے، اور آئی ایس او جو ان کی نمائندہ پناما جماعت ہے پوری اداروں کے اندر ان پناما کو تعلیم کروا دی ہے، یہی شام بھجواتی ہے، یہی زینبون میں داخل کرواتی ہے، یہی فاطمیون میں بھرتی کرواتی ہے. میرا مطالبہ اس پر پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی دوسرے ملک میں بیٹھ کر بدامنی پھیلائے وہ بھی پاکستان کا دشمن ہے، کوئی ایران میں بیٹھ کر کرے یہ بھی دشمن ہے یا نہیں ہے. اداروں کے لوگوں تمہیں میدان میں یہ بات کرنے والا شاید کوئی نہیں ملے گا. وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف بولنے والوں پہ گولیاں نہیں چلتی، امریکہ کے خلاف بولنے والوں پر گولیاں نہیں چلتی. ایران میں بدماش ملک ہے، ایران میں بدماش لوگ ہیں، ایران کی حکومت ایسی گندی ہے، ایرانی حکومت اتنی غلیظ ہے، وہ اپنے خلاف بولنے والے مسلم ممالک میں خون بہاتی ہے. پاکستان میں فرقہ واریت کی بات ایران سے آئی ہے، پاکستان میں تشدد کی بات ایران سے آئی ہے، پاکستان میں تبرہ کی بات ایران سے آئی ہے، پاکستان میں گاڑی کی بات ایران سے آئی ہے، پاکستان میں مسجدوں میں بم دھماکے کی بات ایران سے آئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی بات وہاں سے آئی ہے. یہی بات نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے ایران سے بڑھا کی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں مسجد کے اندر جو پہلا واقعہ رونما ہوا تھا خلیفہ ثانی ابو حضرت عمر کو مسلح پر جس نے خنجر مارا تھا، وہ خنجر مارنے والا ابو لولو فراس مجاسی تھا. دنیا میں اس کو کئی جگہ نہیں ملی. اس دہشت گرد کے سورتکار ایران میں ہیں. آج بھی ایران میں ابو لولو مجوسی کا مقبرہ بنا ہوا ہے، اسے بنایا گیا ہے، اس کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں. یہ اس زمانے سے آج زمانے تک دہشت گرد ہیں، تقریب کار ہیں، شعورت کار ہیں. میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے مجھے اس گفتگو کی قیمت چکانی پڑے گی. میں جانتا ہوں اس کے مقابلے میں میرے خلاف ایران میں ایک اور ٹیم بنے گی. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں تم ایک نہیں 1000 ٹیم بناؤ، 1000 بار بناؤ، آرن فن پر ٹیم بناتے چلے جاؤ. عبد العباس کا خادم ہوں، عیسیٰ کا غلام ہوں، آزم طارق کا بیٹا ہوں، علی شیخ حیدری کا نوبیلی اولاد ہوں. خدا کی قسم اللہ مالک حیدری کے ہاتھ کو آ دیا ہے. 1000 بار تم جو چاہے کر لو. ہم کہاں تھا کہتے ہیں کہتے رہیں گے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ایران ہے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ایران ہے. پاکستان کی سالمیت میں چورا روکنے والا یہ شیعہ سنی پہلے بھی رہتے تھے، پہلے شبیر میں رہتے تھے، پاکستان میں رہتے تھے. خمینی کے آنے کے بعد شیعہ سنی اختلاف بڑا کیوں ہے؟ شیعہ
مجھے برا مت کہو، تمہیں اتنا ننگا حق نواز نے نہیں کیا، تمہیں اتنا ننگا حق طارق نے نہیں کیا، ہم پہ کیوں بکتے ہو؟ تمہیں تو ننگا حسینی نے کیا ہے، تمہیں ننگا حسینی نے کیا ہے، تمہارے تمنا غلام خمینی نے کیا ہے، تمہارے تکیہ کی چادر کو خمینی نے دھویا ہے، مجھے کیوں کہتے جا اس کی قبر میں اس سے نکال کر انتقام مجھ سے لے، کیوں مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ تمہیں تو ننگا تمہارے بیٹے نے کیا ہے، ہم کو کہتے تھے تم انکار کرتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے نہیں یہ نہیں کہا، کہتے تھے کتاب اسرائیل نے لکھی ہے، کتاب اسرائیل نے لکھی ہے، یہ بک بک کس نے ڈالی ہے؟ تمہارے اندر کوئی تار چیز ہے امریکہ اور اسرائیل کی کہ وہاں سے بٹن دبتے اور یہاں سے بک بک شروع ہو جاتی ہے؟ اس نے ابو بکر صدیق کی تکفیر کی، اس نے عمر کو برا کہا، کون ہے جو تبرہ کر رہا ہے؟ کس کے خلاف فریاد ہو رہی ہے؟ کس کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ گالی دے رہے ہیں؟ ہے کون؟ ایک ہی وجہ ان کی مجھ پر ایران ہے، ایمان اختلاف، ایران کے تانے بانے توڑو، ایران کی دولت کو چھوڑو، کاٹو، ایران جانے والوں کا محاسبہ کرو، خدا کی قسم گولی مارنا تو دور کی بات، یہ سانس لینا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے، کیا حکمت ہے کسی کی؟ میرے دوست پر گولی چلائے، میرے ساتھی کو گولی میں دبائے، ارباب اختلاف، ہم نے وہ لاشیں اٹھائے، ہم نے جلوس نہیں بنایا، ہم نے دھرنا نہیں بنایا، بنا سکتے تھے، ہم اپنی قوت رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں، ہم نے انہیں بلایا آئے یا نہیں آئے، ہم انہیں اگر اجتماعات میں اس شہید کے جنازے کے لیے سب کو بلاتے آتے نہیں آتے، تمہارا نظام مضبوط ہو جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں بدلنی ہے، ملک میں انتشار ہے، اندرونی بیرونی خطرات ہیں، دنیا مخالف ہوئی ہے، اسرائیل، انڈیا، ایران سمیت بہت سارے ملک پاکستان کو خراب کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، میں گھر پہ رہ کر ان کی حمایت کروں، ان کے لیے سہولت فراہم کروں، میں دکھ سہ لوں گا، میں غم سہ لوں گا، میں تکلیف سہ لوں گا، اپنے پاکستان پر آج نہیں آنے دوں گا، اس لیے ہم نے دھرنا نہیں دیا، جلوس نہیں نکالا، روڈ پر نہیں آئے، بیٹھ نہیں گئے، ہم نے مطالبہ کیا ان ایرانی بدگماشوں اور بدگماشوں کا ان کے چہرے سے نقاب اترنا چاہیے، اور میں ریاست کے لوگوں کو بالخصوص کراچی انٹیلیجنس کے لوگوں کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہم سے پوچھ کر ہماری گفتگو کے مطابق ہماری بتائی گئی اس ٹارگیٹ کے مطابق کہ قاتل کے یوم نہیں ڈھونڈنا، ہم تمہارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے شام میں مسلمانوں کا خون ان کے منہ پر لگا ہوا ہے، عراق میں مسلمانوں کا خون ان کے منہ پر لگا ہوا ہے، یہ اس خون میں اس خون منہ میں لگے ہوئے خون میں یہ برداشت نہیں کر سکتے، یا کوئی کچھ کریں گے، انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی اور سازش بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا سازش کوئی نہیں ہے، ایک ہی سازش ہے، اس سازش کا نام ایران ہے، آج انہوں نے تحقیق کی، لوگ پکڑے تو کون نکلے؟ کون نکلے؟ گلگت بلتستان میں حملہ کرنے والے کون نکلے؟ کراچی میں حملہ کرنے والے کون نکلے؟ مارنے والے کون نکلے؟ کون نکلے؟ فائٹر کون نکلے؟ دہشت گرد کون نکلے؟ وہی نکلے۔ تو اس کا بات ہے ہماری قیادت نے سچ کہا تھا، ہم اور بھی تمہیں سچ کہتے ہیں، ہمارے سچ پر آؤ، اس لیے کہ ہم ڈٹے ہوئے بھی ہیں، ہم کھڑے ہوئے بھی ہیں، ہم نہ پہلے کبھی لیتے ہیں اور نہ پہلے کبھی چھپے ہیں، ہمارے نظریے میں ڈٹنا اور کھڑا ہونا ہے، ہم انہیں شاباش دیتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب تمہیں اس پر کارروائی کرو گے، تمہارے یہ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے اور آ کر تمہیں اس کی ساری تفصیل بتائیں گے۔ ایک بات اور، ایک ہے گولی،
ایک ہے گالی. میری نظر میں گولی بھی دہشت گردی ہے, گالی بھی دہشت گردی ہے. حکمرانوں, گولی کا راستہ بھی وہیں سے ہے, گالی کا راستہ بھی وہیں سے ہے. میں آج کے اجتماع میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, ایک بہت مضبوط کمیٹی بنائی جائے, اس میں گستاخیوں کے حوالے سے چھان بین کی جائے, جو لوگ گستاخ ہیں انہیں سزائیں دی جائیں, اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, ایوان والا میں, ہمارے ایوان نے جو بل متفقہ طور پر پیش کیا اسے قانون کا حصہ بنایا جائے, نافذ عمل کیا جائے, تاکہ گولی کا راستہ بھی روکا جائے اور گالی کا راستہ بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں گولی مارنے والا معلوم نہیں, اگرچہ اب تو وہ بھی معلوم ہو گیا, لیکن گالی دینے والا تو معلوم ہے نا. اور جن لوگوں نے اس بل کو روکنے کے لیے اجتماع کیے ان کے خلاف بھی مقدمات ہونے چاہیے, تاکہ یہ پتہ چلے کہ جناب اس پر کارروائی ہوئی ہے, ہمارا ملک پرامن ہو سکے. میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اپنے برتنوں سے, اپنے کارکنوں سے, اپنے ذمہ داروں سے ایک بات ضروری سمجھتا ہوں اتنے بڑے اجتماع میں. کیا یہ الیکشن کا تشریف فرمائے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے سوال کا جواب دینا, پاکستان کس نام پہ بنا تھا؟ پاکستان بناتے وقت نعرہ کیا لگا تھا؟ کیا لگا تھا؟ لا الہ الا اللہ لگا تھا. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. کیا چاہتے ہو ہم لا الہ الا اللہ کے بنے ہوئے پاکستان میں کوئی خلفشار ہونے دیں؟ آج ہم نے قائد اہل سنت کی موجودگی میں عزم کر رہا ہے, پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا, پاکستان مسجد کی طرح مقدس ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ. پوچھی کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اگلی بات سننا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستان میں مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, اذانیں ہوتی ہیں, نمازیں ہوتی ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, اونچی اونچی نفاذ اسلام کی بات ہوتی ہے, تقریریں ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے, ہمیں گفتگو کرنے میں آزادی ہے, آزادی ہے. پارلیمنٹ کے پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اونچی اونچی اونچی. نظام وفاق المدارس ہے, نظام مدارس ہے, اس کی ڈگری ہے, علماء فوج میں ہیں, ریجت میں ہیں, مسجدیں وہاں ہیں, امام وہاں ہیں. ہم اللہ کے رسول کی بات کر سکتے ہیں, ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں, توحید کی بات کرتے ہیں, قربت کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ اور لوگوں, دنیا کے ایسا کوئی ملک نہیں ہے. اپنی ملک کی ناقدری مت کرو, ملک کے خلاف سازش کا حصہ مت بنو, کسی کی چکنی چپائی باتوں پر مت آؤ, کسی کے بہکانے سے اپنا راستہ مت چھوڑو, غلط راستے پر مت جاؤ. کوئی آپ کے جذبات سے فائدہ اٹھانا چاہے مت دو. جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہے, اس ملک میں مسجدیں موجود ہیں, مدرسے موجود ہیں, علماء موجود ہیں, خانقاہیں موجود ہیں, دین کی بات موجود ہے, شریعت کی بات موجود ہے. نعرہ لگ سکتا ہے, حق بات ہو سکتی ہے, اسمبلی میں بولا جا سکتا ہے. پھر مجھے یہ ملک توڑنے کی نہیں, توڑنے کی ضرورت ہے, انتشار کی نہیں, اتحاد کی ضرورت ہے, لڑائی کی نہیں, اتفاق کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. کسی اور کا پراکسی بن کے پاکستان میں سازش کرنے کے لیے نہیں, پاکستان کا سپاہی بن کر پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. بچانے اپنے پہلووں میں پیغام دینا. ہمیں آج کے اجتماع میں پیغام ملا ہے, ہم ہر سازش پاکستان کے خلاف ہونے والی ناکام کریں گے انشاءاللہ. وہ کہیں سے بھی امید سے کیا کریں گے, ہماری محبتیں دنیا کے ہر مسلمان کے ساتھ ہی ہے, رہے گی. ایک لمحے کے لیے بھی کسی مسلمان کی محبت ہم سے نہیں نکالی جاتی, وہ فلسطین میں ہو, غزہ میں ہو, حماس کی صورت میں ہو, مجاہدین کی صورت میں ہو, افغانستان کی صورت میں ہو, پاکستان کی صورت میں ہو, دنیا کے جس کونے میں, برما کی صورت میں ہو, بنگلہ دیش کی صورت میں ہو, ترکی کی صورت میں, ہر مسلمان ملک کے مسلمان کے ساتھ ہماری دل کی دھڑکنیں دھڑکتی ہیں. لیکن
پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ پیغام لے کر چلیں انشاءاللہ. ہم اس ملک میں مدد صحابہ کی دھوم مچا دیں گے. یہ چشمہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے. اعظم طالب ہو یا مسعود الرحمان عثمانی ہو, علی شیر حیدری ہو یا حیدرآباد شنگلی ہو, ضیاء الرحمان فاروقی ہو یا جناب عبدالغفور ندیم ہو یا شعیب ندیم ہو, جتنے بھی جانے دینے والے جان دیں گے. ان کا ایک نظریہ ہے. آج کے اس اجتماع میں ہم اس نظریے کو لے کر جائیں گے. میڈیکل کی حلقے بنائیں گے, جوتے بنائیں گے, کام کو آگے پھیلائیں گے. صحابہ کی ایک آواز لگائیں گے, دنیا کو بتائیں گے جن پر ہمارے شہداء نے جانیں دی وہ صحابہ ہیں, جن پر قربان ہوئے وہ صحابہ ہیں, جن پر جانیں نشانت دی وہ صحابہ ہیں, جن کے لیے پیش ہوئے وہ صحابہ ہیں, جنہوں نے ہمیں عزت سکھائی وہ صحابہ ہیں, جن نے عظمت سکھائی وہ صحابہ ہیں, جن نے غیرت سکھائی وہ صحابہ ہیں, جن نے بردہ سکھایا وہ صحابہ ہیں, جن نے ایمان جذبے شوق کو عمر کیا وہ صحابہ ہیں, قرآن جن نے لکھا وہ صحابہ ہیں, دین جن نے بتایا وہ صحابہ ہیں, شریعت جن نے بتائی وہ صحابہ ہیں, دین پر چلنا جن نے آسان کروایا وہ صحابہ ہیں, بدر میں, اور میں, حنین میں, خیبر میں, تبوک میں, جرمون میں, غزوات میں جو ہے وہ صحابہ ہیں, تلواریں جن نے لڑائی وہ صحابہ ہیں, تیر جن نے چلائے وہ صحابہ ہیں, مکہ جن نے فتح کیا وہ صحابہ ہیں, مدینہ جن نے آباد کیا وہ صحابہ ہیں, مسجد نبی جن نے بنائی وہ صحابہ ہیں, کچھ دنیا تک جو ہے وہ صحابہ ہیں, روم فارس تک جو ہے وہ صحابہ ہیں, ایران کے آتش کرے جنہوں نے بجھائے وہ صحابہ ہیں, عالمی دنیا تک دین جن نے پہنچایا وہ صحابہ ہیں, جہاں سورج نہیں پہنچا وہاں تک جن نے کلمہ پہنچایا وہ صحابہ ہیں, پہاڑوں دریاؤں سمندروں میں جو چھا گئے وہ صحابہ ہیں, کچھ دنیا میں بیدار میں پاور میں پشاور میں شکل میں والی بنائے وہ صحابہ ہیں, دنیا کے کونے کونے تک ایمان دین اسلام کے نظریے کو جن نے پہنچایا وہ صحابہ ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں شروع رہی, ہاتھ اٹھائیے, مدعا بنائیے, ہاتھ کی گرانی آواز لگائیے, ایمان پر آواز جائے وہ کون ہے, صدا آنی چاہیے صحابہ. شکر